السلام علیکم ناظرین، جس طرح میڈیکل سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے اسی طرح مختلف بیماریاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں، اور آج کل ایک بہت ہی خطرناک وائرس جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے، جو کرونا وائرس کے نام سے مشہور ہے، اس نے پوری دنیا کی اکنامی، پولیٹکس اور انسان میں کافی دوریاں پیدا کر دی ہیں۔ اس وائرس کے خوف سے کئی لاکھ انسان جو ہے وہ اجل کا شکار ہو گئے ہیں، اور کئی کروڑ لوگ جو ہے اس سے افیکٹڈ ہو گئے ہیں۔ یہ کرونا وائرس ہے کیا، کیسے پھیلتا ہے، اور اس سے کیسے احتیاطی اپاؤ ہم اٹھا سکتے ہیں، احتیاطی تدابیر لے سکتے ہیں، اس سلسلے میں ہمارے پاس ایک ریناؤنڈ یورولوجسٹ ڈاکٹر عبدالحفیظ قریشی صاحب موجود ہیں، جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ بہت ریناؤنڈ یورولوجسٹ ہیں، ایک بہت نجی کمپنی انڈس ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں ایز اسسٹنٹ پروفیسر، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی کلینکس بھی ہے جو اس کا ایک نام ہے۔ تو آئیے ہم ان سے ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں کہ کرونا وائرس ہے کیا، کیسے پھیلتا ہے، احتیاطی تدابیر ہم کیا اختیار کریں۔ ویلکم ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے شو میں آئے ہیں۔ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ کرونا وائرس ہے کیا اور کس طرح پھیلتا ہے، اور عام آدمی اس سے کیسے بچ سکتا ہے؟ جی اسد بٹی صاحب، جو بیسیکلی کووڈ-19 کہتے ہیں اسے ہم، تو کووڈ-19 کا مقصد ہے کہ کرونا وائرس ڈیزیز، اور 2019 میں یہ شروع ہوا۔ پہلا یہ سٹارٹ چائنا سے ہوا، کیونکہ یہ ایک وائرس ہے جو کہ ہوا میں موجود ہوتا ہے۔ اگر ہم بات کر رہے ہیں یا چھینکتے ہیں یا کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں تو ہاتھوں میں جراثیم ٹرانسفر ہو سکتا ہے یا شفٹ ہو سکتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے یہ ایک ملک سے پھر دوسرے، اب یہ پینڈیمک کی جسے ہم عالمی وبا کہتے ہیں وہ ہو گیا ہے۔ اصل جو چیز ہے کہ اس وائرس کو ہم کیسے بچ سکتے ہیں، جو کہ مین احتیاطی تدابیر ہیں کہ ماسک پہننا سب سے پہلے، کیونکہ اگر ہم بات کر رہے ہیں یا چھینک رہے ہیں یا ایون، تو اس طرح یہ ہوا میں وائرس ہوتا ہے، وہ دوسرے میں شفٹ ہو سکتا ہے، نہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ سوشل ڈسٹینسنگ، جس سے ہم آپ دور بیٹھے ہوئے ایٹ لیسٹ 2 میٹر کا فاصلہ ہو کہ جب ہم بات کر رہے ہوں تو وہ ٹرانسمٹ نہ ہو۔ تیسرا ہے کہ ہاتھ ملانے سے، اگر آپ کے چھینکتے ہیں، کھانستے ہیں تو ہاتھوں میں جراثیم ہیں، ہاتھ ملانے سے وہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ تو 3 تو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں جس سے یہ ہم بچا کر سکتے ہیں، اور یہ ہو بھی رہا ہے الحمدللہ۔ پاکستان میں کافی اویئرنیس ہو گئی ہے، اور ابھی تو جو اتنی لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں کیسز آ گئے ہیں تو لوگ ابھی سمجھ بھی رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے ہمیں۔ دوسری جو چیز ہے کہ ہم اس میں دیکھیں کہ یورولوجی، اگر کیونکہ میں گردوں کا سرجن ہوں، تو جب ہمارے پاس مریض آتے ہیں تو مریض 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں جن کو ہلکا سا کھانسی زکام ہوتا ہے، اور اگر وہ ٹیسٹ کروائے گا تو اس کا پازیٹیو آ جائے گا، تو اس کو آئسولیٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ 10 سے 14 دن گھر میں بیٹھ جائے، کسی سے نہ ملے، اور ہلکی پھلکی جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں ہے اس کی، صرف احتیاط ہے۔ جو دوسری اور تیسری قسم کے لوگ ہوتے ہیں جس کو اگر کورونا ہو جاتا ہے، جس کو ماڈریٹ یا سیویئر سمٹمس کہتے ہیں، اس کو سانس، کیونکہ یہ وائرس منہ کے ذریعے، ناک کے ذریعے پھیپھڑوں میں چلا جاتا ہے، اور پھیپھڑوں میں سوجن ہو جاتی ہے، پھیپھڑوں میں پانی بھر جاتا ہے، تو ان کو ہم یوزلی کیا کرتے ہیں کہ داخل کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اگر سانس نہیں آئے گا تو اس کو آکسیجن دی جائے گی۔ جو تیسرے مریض ہوتے ہیں جن کو آکسیجن سے بھی اگر وہ زیادہ ان کو ضرورت پڑتی ہے تو پھر مشین پہ رکھتے ہیں، جس کو ہم وینٹیلیٹر کہتے ہیں۔ تو یہ 2 قسم کے جو مریض ہوتے ہیں، ماڈریٹ اور سیویئر والے، یہ بہت ہمارے لیے اہم ہوتے ہیں، ان کو داخلہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب آ جائیں کہ جو لوگ ماڈریٹ یا سیویئر والے آتے ہیں ان کو گردوں پہ کیا اثر ہوتا ہے، کیونکہ یہ وائرس آپ کے خون میں چلا جاتا ہے، پھیپھڑوں سے پھر خون میں جاتا ہے، تو خون کے ذریعے وہ دماغ میں بھی جا سکتا ہے۔ آپ کے جب خون ہوگا تو وہ گردوں کی طرف جائے گا، اور پورے جسم کی باڈی میں آ سکتا ہے۔ جی بالکل، اور یہ بیسیکلی سیپسس کی طرف جاتا ہے۔ سیپسس ایک ورڈ یہ ہوتا ہے کہ جب جراثیم آپ کے خون میں شمار ہو جائے تو وہ جسم کے کہیں بھی حصے میں چلا جا سکتا ہے، تو یہ گردوں پہ بھی اثر کرتا ہے۔ مریض جب دوسرے تیسرے دن پہ دیکھتے ہیں تو گردوں کا فنکشن ان کا خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم ان مریضوں کا ٹیسٹ کرنا شروع کرتے ہیں، ساری چیزیں، جس میں ایکس رے ہوتا ہے، سی ٹی اسکین ہوتا ہے، خون کے ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ ہم ان کے گردوں کو دیکھتے ہوئے، ہاں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو ڈائلسس کی ضرورت پڑتے ہیں۔ اب ڈائلسس کیا چیز ہے؟ جن لوگوں کا اگر گردے بیٹھ جائے، کام نہ کریں، تو ان کو خون صاف کرنا ہوتا ہے، اس کو مشین کہتے ہیں، وہ ڈائلسس ہوتی ہے۔ تو یہ ہے بیسیکلی۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ، ابھی آتے ہیں ہم آپ کی اسپیشلائزیشن پہ، جو آپ کی فیلڈ ہے یورولوجسٹ۔ آپ یورولوجسٹ ہیں اور دنیا اس فیلڈ میں بڑی ترقی کر رہی ہے۔ یورولوجسٹ میں خاص کر کے جو کڈنی میں جو پتھری ہوتی ہے، پتھر ہوتا ہے، اس کو پہلے تو آپریشن کے تھرو ختم کیا جاتا تھا۔ آج کل لیٹسٹ ٹیکنالوجی کون سی آئی ہے؟ جی الحمدللہ، کچھ پچھلے کافی سالوں سے، 8-10 سال سے پاکستان میں کافی ترقی ہو گئی ہے۔ جیسے کہ پرانے دور میں یہ ہوتا تھا کہ ایک بڑا سا چیرا لگاتے تھے پتھر نکالنے کے لیے، مریض کو 10 دن اسپتال میں رکھنا ہوتا تھا، لیکن اب ایسے نہیں ہے۔ ہمارے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجی یہ ہے کہ پیشاب کی نالی کے تھرو جاتے ہیں، ایک لیزر ہوتا ہے ہمارے پاس، جس سے آپ مثانہ کے پتھر کو، ایون گردے کی نالی کو، ایون گردے کے پتھر کو آپ توڑ سکتے ہیں۔ مریض کا ایک دن آپریشن کرے، دوسرے دن وہ گھر جا سکتا ہے۔ تو یہ اس کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کہتے ہیں، اس کو اینڈوسکوپک سرجری کہتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ دوسرا اب آ جاتا ہے لیپروسکوپی۔ لیپروسکوپی کیا ہوتا ہے کہ آپ
पेट के एक जगह पे 2-3 जगह पे एक होल बनाए, सुराख बनाए, उसमें से दूरबीन डालें और उस पत्थर को निकाल दें। ठीक है, तो हाँ, हमारे पास लेज़र सर्जरी भी है और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी है। पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ और मैं लेज़र सर्जरी ही करता हूँ। ठीक है, 99% लेज़र है, 1% कोई ऐसा होता है तो हम कर सकते हैं ओपन सर्जरी से कहते हैं, चीरा लगा के। आप एज अ यूरोलॉजिस्ट आवाम को ये ज़रा आसान उर्दू में बताएं कि यूरोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट में क्या फ़र्क है? हाँ, जैसे यूरोलॉजिस्ट में मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ, जो दूसरा नेफ्रोलॉजिस्ट होता है वो गुर्दों का फिजिशियन होता है। अच्छा, ठीक है, हाँ, यूरोलॉजिस्ट जो होता है वो सर्जन होता है। अक्सर करके जो आम लोग होते हैं कहते हैं गुर्दे की बीमारी है, वो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, जैसे मेरे पास आ जाते हैं, तो मैं उनको ये बताता हूँ कि मैं गुर्दों का सर्जन हूँ। जैसे अगर गुर्दे में पत्थर है या गुर्दे में खुदा न खास्ता कैंसर है या गुर्दे की नाली बंद है तो उसकी सर्जरी की जाती है, तो वो यूरोलॉजिस्ट करेगा। हाँ, उसी जगह पे एक दूसरा मरीज़ है जिसके गुर्दे दोनों कमज़ोर हो गए हैं। कमज़ोर होने का मकसद ये कि गुर्दों का जो फंक्शन है वो कम हो गया है और उनका क्रेटिनिन लेवल बढ़ गया है। क्रेटिनिन क्या चीज़ है कि खून में एक नमकियात होती है, जो हम टेस्ट करते हैं उसे हमें अंदाज़ा होता है कि गुर्दे कितने ख़राब हो रहे हैं, तो वो क्रेटिनिन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जो मरीज़ों का क्रेटिनिन बढ़े, जो गुर्दे कमज़ोर हो रहे हैं, उनको हम फिजिशियन को भेज देते हैं, जिसको हम नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। हाँ, अगर गुर्दे में ऐसी कोई चीज़ है जिसको सर्जरी करके ठीक किया जा सकता है, वो यूरोलॉजिस्ट करता है, जैसे मैं करता हूँ। अच्छा। तो ये ज़्यादा डिफरेंस है, लोग अक्सर करके कंफ्यूज होते हैं। यूरोलॉजिस्ट हमेशा सर्जन होता है और नेफ्रोलॉजिस्ट हमेशा फिजिशियन होता है। डॉक्टर साहब, आम तौर पे देखा गया है कि जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, मुख्तलिफ बीमारियाँ, उस पर रिसर्च होती रहती है और नई नई चीज़ें दरियाफ्त होती हैं। क्या आपके इस फील्ड में, यूरोलॉजी की फील्ड में, कोई ख़ास करके जो गुर्दे में कैंसर होता है उसको ख़त्म करने के लिए कोई रिसर्च हो रही है, कोई प्लांटेशंस हो रही हैं? इसके बारे में हमारे आवाम को, नाजरीन को आगाह करें। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि मैंने कहा कि पिछले काफ़ी सालों से, 8-10 साल से पाकिस्तान की जो यूरोलॉजी की फील्ड है, गुर्दों की सर्जरी, काफ़ी तरक्की की है। जैसे कि पहले ज़माने में ये होता था, अगर किसी को मसाने का कैंसर है, मसाना पूरा निकालना है, तो वो चीरा लगा के करते थे। अभी वो लेप्रोस्कोपी हो गया है। लेप्रोस्कोपी मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया कि अगर इवन गुर्दे का कैंसर है तो वो चीरा लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम दूरबीन डाल के पूरे गुर्दे को निकाल सकते हैं। तो ये लेप्रोस्कोपिक फील्ड कहलाती है। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा तरक्की हो गई है, और जैसा कि मैं एंडोस हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ, उसमें भी हम काफ़ी सालों से वो लेप्रोस्कोपी कर रहे हैं। इवन एंडोस्कोपिक सर्जरी भी है, जैसे अगर मसाने का छोटा सा कैंसर है, उसको पेशाब की नाली के ज़रिए हम पूरा निकाल देते हैं और मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। इवन जैसे मैंने कहा कि अगर किसी को पत्थर है गुर्दे में तो चीरा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप दूरबीन से करें, पत्थर पूरा निकाल दें, दूसरे दिन मरीज़ घर जा सकता है। तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है, जिसको हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं और दूसरा हम कहते हैं एंडोस्कोपिक सर्जरी। तो यूरोलॉजी की फील्ड में हम कहें कि 98% हम एंडोस्कोपिक और लेप्रोस्कोपिक करते तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसको अगर देखें ना तो ये बहुत ज़्यादा तरक्की है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अब्दुल हफीज़ कुरैशी साहब, आपसे बहुत ही अच्छी मालूमात मिली और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे नाजरीन आपसे बहुत मुतासिर होंगे और इस पर अमल करेंगे। एक दफ़ा फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। नाजरीन, आपने डॉक्टर अब्दुल हफीज़ कुरैशी साहब से गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कोरोना वायरस के बारे में भी खुल के बात की है कि इनसे डरना नहीं है, इससे एहतियात करनी है। दूसरी बात यह है कि ये इंशाल्लाह ये जो यूरोलॉजी की फील्ड है इसमें भी तरक्की हो रही है। पहले जो 10 साल पहले, 15 साल पहले जो आदमी ऑपरेशन से उनका इलाज होता था, आजकल लेज़र के थ्रू जो है वो इलाज हो रहा है और उसकी पथरी ख़त्म हो रही है। और कैंसर के हवाले से भी जो आमतौर पे शिकायत आती हैं कि किसी को गुर्दे में खुदा न खास्ता कैंसर हो जाता है, तो उसके बारे में भी पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें आ गई हैं, ऐसे यूनिट खुल गए हैं कि उससे उनका इलाज हो सकता है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान असदुल्ला भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।